لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. فاضل ذیشان فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد بشیر فاروقی صاحب زیدہ شرفہ، استاذ الحفاظ نجم القراء حضرت مولانا قاری محمد آصف صاحب، عاشق رسالت مآب جناب محترم چودھری دلدار حسین صاحب، عاشق رسالت مآب حاجی آفتاب صاحب فیض یافتہ آستانہ عالیہ چورا شریف، انتہائی قابل احترام مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیان ہو رہا ہے، ہم سب مل کر محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے آج گجرات کی سرزمین سے مدینہ منورہ بھیجنا ہے۔ یہ محفل آپ لوگوں کی عقیدتوں کا گلدستہ ہے جو سرکار مدینہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آؤ کہ ذکر حسن شہ بحر و بر کریں، جلوے بکھیر دیں، شب غم کی سحر کریں، مل کر بیاں محاسن خیر البشر کریں، عشق نبی کی آگ کو کچھ تیز تر کریں۔ حسن میرے پیش نظر ہے، اگر اسے جلوے بھی دیکھ لیں تو طواف نظر کریں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ حضور کا ذکر باعث ہدایت ہے، باعث رحمت ہے اور باعث نجات ہے۔ ہمارے آقا کریم شان والے ہیں تو آپ کا ذکر بھی شان والا ہے۔ حضور رحمت ہیں تو آپ کا ذکر بھی رحمت ہے۔ اس ذکر سے دنیا کی کامیابیاں بھی حاصل ہوتی ہیں، آخرت کی کامیابیاں بھی۔ یہ وہ ذکر ہے جس سے بیماریوں کی شفا بھی ملتی ہے۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یہ وہ ذکر ہے جو دکھ کی گھڑی میں ایک سہارا ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جس کی برکت سے بگڑے ہوئے کام سنور جاتے ہیں۔ جب گرے کوئی نہ آیا تھامنے، آبرو رکھ لی نبی کے نام نے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا ہے کہ ان پہ نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ جب دل پریشان ہو، زندگی کے غم گھیر لیں تو حضور پر درود پڑھیں، غم دور ہو جائیں گے۔ ان پہ نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ میں اس مسجد کی انتظامیہ کو، جلسے کے منتظمین کو
اہل محلہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے حسب سابق اس دفعہ بھی انتہائی تزک و احتشام، عقیدت و احترام کے ساتھ محفل میلاد کا انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام منتظمین معاونین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے ختم نبوت اور صحابہ کرام۔ تو چند گھڑیاں اس موضوع پر گفتگو کروں گا، اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے نبوت کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، پھر ختم نبوت اور صحابہ کرام۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت، ایک بڑے اعلیٰ مقصد کے تحت ہمیں وجود عطا فرمایا ہے۔ ہم دنیا میں آئے نہیں، ہم بھیجے گئے ہیں۔ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خاندان خود چنا ہے، گھر خود چنا ہے، علاقہ اور زمانہ خود چنا ہے کہ کس انسان کو کس زمانے میں بھیجنا ہے، کس علاقے میں بھیجنا ہے، کس برادری میں پیدا کرنا ہے۔ یہ فیصلہ ہمارا تھا یا ہمارے خالق کا؟ یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ نے ہمارے لیے زمانہ، علاقہ، خاندان اپنی حکمت کے تحت منتخب کیا ہے۔ ہماری جو آزمائش تھی اس کے مطابق ہی اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ انسان کے اندر اللہ پاک نے کئی استعدادیں رکھی ہیں، کئی کمالات رکھے ہیں۔ انسان جس طرح ایک ظاہری وجود رکھتا ہے، اس طرح اس کی اصل حقیقت اس کا باطنی وجود ہے۔ انسان کے اندر خواہشات بھی رکھی ہیں اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دماغ بھی دیا ہے۔ خواہش پیدا ہوتی ہے تو دماغ فوراً متحرک ہو جاتا ہے، خواہش کو پورا کیسے کرنا ہے۔ بھوک لگتی ہے تو ہم ذہن سے سوچتے ہیں کھانا کہاں سے ملے گا۔ پیاس لگتی ہے تو ہم دماغ لڑاتے ہیں کہ پانی کہاں سے ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خواہشات بھی رکھی اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں عقل بھی دی ہے، ذہن بھی عطا کی ہے، دماغ عطا کی ہے۔ اگر دل میں پیدا ہونے والی ہر خواہش پر ہم اپنا دماغ لڑانا شروع کر دیں تو پھر ہم انسان نہیں رہ جائیں گے، درندے بن جائیں گے۔ ہر خواہش اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو پورا کرنے کے لیے سوچا جائے۔ ہر خواہش اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو پورا کیا جائے۔ چونکہ اپنے اندر خواہش اٹھتی ہے تو انسان سمجھتا ہے یہ میری خواہش ہے، پوری ہوگی میرا دل خوش ہوگا، میری خواہش پوری ہوگی تو میں کامیاب ہوں گا۔ حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ جو میرے اندر خواہش پیدا ہو رہی ہے یہ میری دشمن ہے۔ یہ خواہش اگر پوری ہو جائے جو میرے دل میں پیدا ہوئی ہے تو مجھے دنیا میں بھی نقصان ہوگا، آخرت میں بھی نقصان ہوگا۔ کتنی خواہشیں ایسی ہیں جو ہماری دشمن ہیں، جنہیں پورا کرنے میں ہمارا نقصان ہے۔ ہر خواہش اس قابل نہیں ہوتی کہ اسے پورا کیا جائے۔ دل میں مختلف خواہشیں پیدا ہوتی ہیں۔ امام بخاری نے اس پر ایک پورا باب باندھا ہے، احادیث لائے ہیں کہ تمنا کرنے کے حوالے سے کیا کیا حدیثیں ہیں۔ تو جب خواہشیں مختلف پیدا ہوتی ہیں تو اب کوئی ایسا ہدایت نامہ ہونا چاہیے تھا تاکہ اس ہدایت نامے کی روشنی میں ہم اپنی خواہشوں کی کانٹ چھانٹ کر لیتے، کس خواہش کو پورا کرنا ہے اور کس کو دبانا ہے، کس خواہش کی طرف توجہ دینی ہے اور کس سے منہ پھیرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نامہ عطا کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجا۔ نبوت اللہ کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جاری کی گئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کتابیں نازل ہوئیں، چند نبیوں پہ صحیفے نازل ہوئے۔ یہ اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے ہدایت نامہ تھا۔
لیکن ابھی نبوت جاری تھی، ہدایت نامے آ رہے تھے۔ کیوں نبوت جاری تھی؟ اس لیے کہ ابھی دین مکمل نہیں ہوا تھا۔ بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کی شریعت میں سے کچھ چیزیں منسوخ کر دیتا تھا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ حرام تھا، اونٹ کا گوشت کھانا بنی اسرائیل کے ہاں، یہودیوں کے ہاں جائز نہیں تھا۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کی شریعت میں اونٹ کو حلال کر دیا گیا۔ ابھی مکمل دین نہیں نازل ہوا تھا، ابھی انسانی ذہن تدریج پا رہا تھا۔ تو بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کی شریعت سے کچھ چیزیں منسوخ کر دیتا، اس لیے ابھی نبوت جاری تھی کہ دین مکمل نہیں ہوا۔ دوسری ضرورت جس کی وجہ سے نبوت جاری تھی، اللہ کا نبی کتاب دے کے جاتا، کچھ عرصے بعد لوگ کتاب میں تبدیلی کر دیتے، اپنی مرضی سے چیزیں شامل کر دیتے، کتاب محفوظ نہیں رہتی، دین ضائع ہو جاتا، پھر نیا نبی آتا، وہ دین کو تازہ کرتا۔ حضرت موسیٰ پہ تورات نازل ہوئی لیکن اصل تورات نہیں ملتی، تحریف ہو گئی، لوگوں نے اپنی مرضی سے اس میں چیزیں شامل کر دی۔ حضرت عیسیٰ پہ انجیل نازل ہوئی لیکن اصل انجیل نہیں ملتی۔ انجیل کے 4 نسخے ہیں جو اس وقت زیادہ عام پائے جاتے ہیں، لوکا، متی، یوحنا، برناباس، اور یہ بھی سینکڑوں انجیلوں میں سے 4 اکٹھے کیے گئے ہیں۔ جتنی انجیلیں تھیں انہوں نے ایک بڑے میز پہ رکھی، میز ہلایا، انہوں نے کہا جو نیچے گر گئیں وہ جھوٹی ہیں، جو میز کے اوپر ہی رہیں وہ سچی ہیں، تو یہ 4 اوپر رہ گئی تھیں، لوکا، متی، یوحنا، برناباس۔ تو اصل انجیل کا تو پتہ ہی نہیں ہے، اس میں تحریف ہو گئی۔ تو یہ 2 بڑی وجوہات تھیں کہ نبوت جاری تھی، ایک تو دین مکمل نہیں ہوا، اور دوسرا دین محفوظ نہیں تھا، کتاب محفوظ نہیں تھی۔ 12 ربیع الاول کی صبح مکہ کی سرزمین، جبل ابو قبیس کا دامن، حضرت عبداللہ کا گھر، حضرت بی بی آمنہ کی گود، جب میرے اور آپ کے آقا کریم تشریف لائے تو آپ کی آمد سے نبوت کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ آپ صرف نبی بن کے نہیں آئے، آپ آخری نبی بن کے تشریف لائے ہیں۔ آپ پر دین مکمل بھی ہو گیا اور کتاب کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمے لے لی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو گیا، اب اس میں سے کوئی حکم منسوخ نہیں ہوگا، دین مکمل ہو گیا۔ پہلے کتابیں محفوظ نہیں تھیں، آپ کے سینہ پاک پہ قرآن اترا، اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بڑے جلال والی ہے یہ آیت، 4 دفعہ ایک آیت میں اللہ نے اپنا ذکر جمع کے صیغے سے کی ہے۔ انا نحن نزلنا، یہ 3 دفعہ ہو گیا، الذکر وانا، یہ 4تھی دفعہ ہو گیا، لہو لحافظون۔ فرمایا ہم ہیں، ہم نے کتاب اتاری ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ 4 دفعہ اللہ نے اپنا ذکر جمع کے صیغے سے کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم ہیں، ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ پہلے نبوت جاری تھی کہ کتابیں محفوظ نہیں رہتی تھیں، اب اللہ نے کتاب کی حفاظت بھی اپنے ذمے لے لی، دین مکمل بھی ہو گیا، دین محفوظ بھی ہو گیا، تو اب کسی نئے نبی کی ضرورت باقی رہ گئی؟ جن اسباب کی وجہ سے نبوت جاری تھی وہ ساری ضرورتیں حضور نے آ کے پوری فرما دی۔ دین مکمل بھی ہو گیا، دین محفوظ بھی ہو گیا، تو اب نیا نبی آ کے کرے گا کیا؟ کوئی شرعی حکم دے گا،
شریعت تو ساری حضور پہ مکمل ہو گئی۔ اس لیے اللہ کریم نے دو ٹوک اعلان کروا دیا محبوب کی زبان سے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ قرآن حضور کے سینے پہ نازل ہوا ہے تو معنی کس نے بیان کرنا ہے؟ حضور نے بیان کرنا ہے۔ یہ حضور کا منصب ہے، بیان قرآن۔ حضور کے سینہ پاک پہ قرآن اترے تو الفاظ کے معانی متعین کرنا یہ بھی حضور کا منصب ہے۔ لغت سے معنی متعین نہیں کیا جائے گا، معنی متعین کیا جائے گا زبان رسالت سے جن پہ قرآن اترا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا۔ نص قطعی سے یہ عقیدہ ثابت ہو گیا، نص قطعی سے۔ عقیدہ نص سے ثابت ہوتا ہے، عقیدہ استدلال سے نہیں ثابت ہوتا۔ آج کل چونکہ خطابت کا دور ہے، بلکہ آج کل تو لوگ نعت خوانوں سے عقیدہ سیکھ لیتے ہیں، حالانکہ نعت خوان کا منصب نہیں عقیدہ بیان کرنا، اور خطیبوں کا بھی کام نہیں عقیدہ بیان کرنا۔ عقیدہ بیان کرنا کس کا کام ہے؟ عقیدہ بیان کرنا متکلمین کا کام ہے۔ کیا قرآن کی ہر آیت سے عقیدہ ثابت ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک میں 3 قسم کی آیتیں ہیں۔ پہلی قسم کی آیتیں وہ ہیں جن کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتے، صرف تلاوت کرتے ہیں، ان آیتوں کا ترجمہ بھی نہیں، صرف تلاوت۔ دوسری قسم کی آیتیں وہ ہیں تلاوت بھی ہے ترجمہ بھی ہے، لیکن ترجمہ متعین نہیں کر سکتے کہ مراد کیا ہے اس سے، وہ مراد نہیں بیان کر سکتے۔ اور تیسری قسم کی آیتیں وہ ہیں تلاوت بھی ہے ترجمہ بھی ہے اور ترجمہ متعین بھی ہے، انہیں کہتے ہیں محکمات۔ پہلی قسم حروف مقطعات، ان کی صرف تلاوت ہے، ان کا ترجمہ متعین نہیں۔ دوسری قسم کی آیتیں متشابہات، یہ سورہ مریم کا، سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کا پہلا رکوع پڑھیں تو اس میں متشابہات اور محکمات کا ذکر ہے۔ متشابہات وہ ہیں جن کی تلاوت بھی ہے ترجمہ بھی ہے، لیکن ترجمے میں مراد متعین نہیں۔ مثلا قرآن میں ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو بتا سکتے ہیں اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ اللہ کے ہاتھ کو متعین کر سکتے ہیں؟ اللہ کا جسمانی ہاتھ نہیں۔ اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ سے جو مراد ہے نا اللہ کی، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، ہم اس کو متعین نہیں کر سکتے۔ یہ ہیں متشابہات۔ متشابہات سے بھی عقیدہ نہیں ثابت ہوتا، عقیدہ ثابت ہوتا ہے محکمات سے۔ عقیدہ کون سی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے؟ محکمات سے۔ جس دور میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں تو کئی علماء نہیں بتا سکتے کہ آیت متشابہات میں سے ہے یا محکمات میں سے۔ اس دور میں تو صرف نکتہ آفرینی پہ زور ہے کہ آیت کا ترجمہ کر کے اپنے ذہن سے نکتہ بنانا ہے، کوئی اس میں سے نکتہ بیان کرنا ہے۔ عقیدہ جو ہے وہ محکمات سے ثابت ہوتا ہے، نہ ہی حروف مقطعات سے اور نہ ہی متشابہات سے۔ محکمات سے جو ہے وہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ مرزعیت جو کہ ختم نبوت کے منکرین کی جماعت ہے، مرزعیت کی ساری عمارت جھوٹ پہ کھڑی ہے، ان کے پاس کوئی بھی قرآن حدیث کی دلیل نہیں ہے۔ اگر واضح دلائل ہیں تو ہم اہل اسلام کے پاس ہیں۔ قرآن پاک میں 100 آیتیں ایسی ہیں جن میں عقیدہ ختم نبوت بیان ہوا ہے، نص سے بیان ہوا ہے۔ 100 آیتیں ایسی،
چاہے دلالت النص ہے، چاہے عبارت النص ہے، چاہے اشارت النص ہے، چاہے اقتضاء النص ہے۔ 100 آیتیں ایسی ہیں کہ نص کی 4 قسموں میں سے کوئی ایک قسم وہاں پائی جاتی، اور 225 حدیثیں ایسی ہیں جن میں حضور نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ قرآن اور حدیث سے یہ مضمون واضح ہے کہ مسلمان وہ ہے جو حضور کو آخری نبی مانتا ہے۔ حضور کو صرف نبی ماننے والا شخص مسلمان نہیں، مسلمان وہ ہے جو حضور کو آخری نبی مانتا ہے۔ حضور کو صرف مسلمان ماننے والا شخص صرف نبی ماننے والا شخص مسلمان نہیں، مسلمان وہ ہے جو حضور کو تاجدار ختم نبوت مانتا ہے۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نام۔ قرآن اور حدیث کے بعد تیسری چیز جو کہ دین سیکھنے کا ماخذ ہے وہ ہے اجماع امت۔ 4 ادلہ ہیں، ادلہ اربعہ، جن سے دین سیکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن، دوسرے نمبر پہ حدیث، تیسرے نمبر پہ اجماع امت، اور چوتھے نمبر پہ قیاس۔ کوئی مسئلہ ثابت کرنا ہو تو سب سے پہلے قرآن سے ثابت کیا جاتا ہے، پھر حدیث سے، پھر اجماع امت سے، اور چوتھے نمبر پر قیاس سے۔ جب کوئی مسئلہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہو جائے تو پھر قیاس کی محتاجی نہیں رہتی۔ جب واضح حکم آ جائے قرآن میں حدیث میں تو پھر چوتھے شک تک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ختم نبوت کا ذکر ہے، احادیث میں ختم نبوت کا ذکر ہے، اجماع امت سے ختم نبوت ثابت ہے، اور قیاس سے بھی ثابت ہے۔ چاروں ادلہ سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے۔ قرآن اور حدیث کا ذکر تو میں کر چکا ہوں۔ تیسرے جو چیز دلیل بنتی ہے وہ ہے اجماع امت۔ اجماع امت سے مراد امت کا اکٹھ نہیں ہے کہ جاہل لوگ کسی مسئلے پہ اکٹھے ہو جائیں، بلکہ اس سے مراد ہے ماہرین شریعت کسی مسئلے پہ اکٹھے ہو جائیں، وہ جو دین کو سمجھتے ہیں، علم بھی رکھتے ہیں اور تقوی بھی رکھتے ہیں، وہ لوگ فیصلہ کریں کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، اسے اجماع امت کہتے ہیں۔ اور اجماع امت میں سب سے اعلیٰ اجماع صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ صحابہ کسی مسئلے پہ اجماع کر لیں، بعد والی امت صحابہ کے اجماع کو توڑ نہیں سکتی۔ مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہ مسئلہ دل پہ نقش کر لیں کہ صحابہ کسی مسئلے پر اجماع کر لیں کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، صحابہ کا اکٹھ ہو جائے اس مسئلے پہ کہ قرآن اور حدیث سے یہ مسئلہ اس طرح ہے، بعد والی ساری امت بڑے بڑے علماء اکٹھے ہو کے کہ نہیں صحابہ کا اجماع غلط ہے، وہ صحابہ کے اجماع کو توڑ نہیں سکتے۔ وہ غلط ہوں گے جو صحابہ کے خلاف اجماع کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کو قرآن نے کہا ہے کنتم خیر امت، تم ساری امتوں سے۔ یہ کن کو کہا ہے؟ پہلا مصداق صحابہ ہیں، اگرچہ بعد میں ہم بھی اس میں شامل ہیں، قیامت تک آنے والی امت شامل ہے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تم بہترین امت ہو، اس وقت امت کون سی تھی؟ صحابہ۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے براہ راست حضور سے دین سیکھا ہے۔ آج جو موضوع ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت اور صحابہ کرام۔ اب تک میں نے عقیدہ ختم نبوت آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کوئی عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا، پھر اس کے کلمہ پڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنا سارے دین کا انکار ہوتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو حضور کو آخری نبی مانتا ہے۔ اب تک میں نے یہ ایک بات آپ کے سامنے بیان کی۔ اب آج کے موضوع کا دوسرا حصہ کہ عقیدہ ختم نبوت اور صحابہ کرام۔
صحابہ کرام کا حضور کے وصال پاک کے بعد پہلا اجماع ہوا ہے تو خلافت صدیق اکبر پہ ہوا ہے۔ خلافت صدیق اکبر پہ صحابہ کا کیا ہے؟ اجماع ہے۔ صحابہ کے اجماع کو بعد والی امت توڑ سکتی ہے؟ نہیں توڑ سکتی۔ آج بعض لوگ اپنی تقریروں سے ہی صحابہ کا اجماع توڑنا چاہتے ہیں، وہ صرف شعلہ بیانی سے ہی صحابہ کے اجماع کو توڑنا چاہتے ہیں، اور حوالہ کیا دیتے ہیں؟ تاریخ کی کتابوں کا حوالہ، فلاں تاریخ میں اس طرح واقعہ، فلاں تاریخ میں اس طرح واقعہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے تورات آسمانی کتاب ہے لیکن اصل کتاب نہیں ملتی، انجیل آسمانی کتاب ہے لیکن اصل انجیل نہیں ملتی، زبور آسمانی کتاب ہے لیکن لوگوں نے اپنی مرضی سے اس میں چیزیں شامل کر دی ہیں، اصل زبور نہیں ملتی۔ سوائے قرآن پاک کے کوئی آسمانی کتاب بھی محفوظ نہیں، تو تاریخ کی کتابیں کیسے محفوظ ہیں؟ جب آسمانی کتابیں جو اللہ کا کلام ہے سوائے قرآن کے باقی آسمانی کتابوں میں رد و بدل ہو گیا، وہ محفوظ نہیں ہیں، تو تاریخ کی کتابیں محفوظ ہیں؟ تاریخ کی کتابوں سے آپ عقیدہ ثابت کر سکتے ہیں؟ تاریخ کی کتابوں سے عقیدہ نہیں ثابت ہوتا۔ تاریخ کی کتابوں میں بھی اپنی مرضی سے لوگوں نے چیزیں شامل کر دی۔ صحابہ کے بارے میں پوچھنا ہو تو تاریخ کی کتابوں سے نہ پوچھیں، صحابہ کے بارے میں پوچھنا ہے تو اللہ کے قرآن سے پوچھیں، اللہ کے قرآن سے پوچھیں۔ میری کیا اوقات ہے میں ان ہستیوں کی شان بیان کروں جن کو قرآن نے ایمان کا ماڈل قرار دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ صحابہ کی طرح ایمان لائیں تو پھر ان کا ایمان لانا قبول ہوگا۔ اس آیت میں قرآن نے صحابہ کو ایمان کا معیار قرار دیا ہے، معیار۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، یہاں ناس سے مراد صحابہ کرام، کما آمن الناس، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ ایمان لائیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ جو صحابہ کی پیروی کریں اللہ ان پہ راضی ہو گیا ہے۔ کن کی پیروی کریں؟ صحابہ کی پیروی۔ والذین اتبعوہم، یہ ہم ضمیر جمع کی ضمیر ہے جو سابقون الاولون کی طرف لوٹ رہی، تو اس آیت نے والذین اتبعوہم صحابہ کی عزت کو چار چاند لگا دیے کہ جو صحابہ کی پیروی کرے ان پہ اللہ راضی ہو گیا۔ بڑی مشہور آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ جو حضور کی پیروی کرے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب بڑا مشکل مقام ہے تفسیر قرآن کے حوالے سے، ایک آیت میں ہے فاتبعونی، دوسری آیت میں ہے والذین اتبعوہم، مصدر ایک ہی ہے صیغے مختلف ہیں۔ ایک آیت میں فرمایا جو حضور کی اتباع کرے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا، دوسری آیت میں فرمایا جو صحابہ کی اتباع کرے اللہ اس پہ راضی ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے اتباع کس کی کرنی ہے، صحابہ کی یا حضور کی؟ دو آیتوں میں مختلف اتباع کا ذکر ہے، تو مفسرین کہتے ہیں ان آیتوں میں تضاد نہیں، ان آیتوں میں مطابقت ہے۔ اور مطابقت کیسے ہے؟ جو صحابہ کی پیروی کرے گا وہی حضور کی پیروی کرنے والا ہے۔ حضور کو چھوڑ کے کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا تو صحابہ کو چھوڑ کے کوئی مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتا۔ خدا تک پہنچنے کے لیے مصطفیٰ کی ضرورت ہے اور مصطفیٰ تک پہنچنے کے لیے صحابہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے گواہ ہیں حضور اور حضور کے گواہ ہیں صحابہ۔ اللہ کے بارے میں پوچھنا ہے تو حضور سے پوچھو، اور حضور کے بارے میں پوچھنا ہے تو صحابہ کرام سے پوچھ۔
اب میں قرآن سے ہی جو آج کا موضوع ہے نا اس کو بیان کر رہا ہوں، عقیدہ ختم نبوت اور صحابہ کرام۔ جو آیت میں نے خطبہ میں پڑھی اکثر لوگوں کو زبانی بھی یاد ہے، ختم شریف میں بھی آیت پڑھتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس آیت میں اللہ کریم نے فرمایا کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے جوان مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ عرب میں یا بالخصوص ہمارے ہاں بھی آج تک یہی سمجھا جاتا ہے بیٹا ہو تو وہ باپ کے مشن کو آگے لے کے چلے گا، بیٹا نہ ہو تو ہمارے ہاں بھی لوگ سمجھتے ہیں بھی خاندان کا نام ہی ختم ہو جائے گا، بیٹا جو نہیں ہے۔ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے حضور کی نرینہ اولاد نہیں ہے، یعنی صاحبزادے تو شہزادے تو ہوئے ہیں لیکن جوان نہیں ہوئے، چھوٹی عمر میں ہی وصال ہوتا رہے۔ 3 شہزادے ہیں آپ کے، حضرت قاسم اور جناب طیب الطاہر اور جناب ابراہیم، یہ ایک ہی شہزادے ہیں طیب الطاہر جن کا نام ہے، اور تیسرے جناب ابراہیم، قاسم طیب اور ابراہیم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ 3 شہزادے ہیں حضور کے، لیکن جوان نہیں ہوئے، چھوٹی عمر میں ہی وصال ہو گئے۔ تو مشرکین کہتے تھے بیٹا کوئی نہیں، نبی کا وصال ہوگا تو دین ختم ہو جائے گا، بیٹا باپ کے مشن کو لے کے آگے چلتا ہے، یہ ان لوگوں کا خیال تھا۔ قرآن میں اللہ نے اعلان کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے جوان مردوں میں سے حضور کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ بیٹا تو ہے نہیں تو بعد میں مشن کیسے چلے گا؟ فرمایا وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ دین کیسے چلانا ہے وہ جانتا ہے۔ جس نے دین بھیجنے کا انتظام کیا ہے اس نے دین بچانے کا بھی انتظام کیا ہے۔ اللہ ہر چیز کو، بیٹا نہیں ہے دین کیسے چلانا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ حضور کا وصال پاک ہوا، اسلام دشمنوں نے فتنے اٹھائے، انہوں نے کہا یہ موقع ہے اسلام کو ختم کرنے کا، اتنے فتنے اٹھا دو کہ صفحہ ہستی سے اسلام مٹ جائے۔ جو فتنے اٹھائے گئے ان میں ایک فتنہ ختم نبوت کا انکار بھی ہے، جھوٹے نبی انہوں نے کھڑے کر دیے، ایک ہی وقت میں 4 جھوٹے نبی اپنے کلمے پڑھا رہے ہیں، مسیلمہ کذاب، اسود انسی، طلحہ اسدی، سجا بنت حارث، ایک ہی وقت میں اپنے کلمے پڑھا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ جانتا ہے دین کیسے چلانا ہے، اللہ ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ صرف 2.25 سالوں میں حضرت صدیق اکبر نے سارے فتنے مٹا کے امت کو فتنوں سے نکال لیا ہے۔ یہ جو منکرین ختم نبوت کا فتنہ اٹھا، 2.25 سالوں میں حضرت صدیق اکبر نے فتنہ مٹا کے امت کو اس فتنے سے نکال لیا ہے۔ کتنے عرصے میں؟ پالیسی کیا تھی حضرت صدیق اکبر کی؟ چونکہ فتنہ ایک نہیں کئی فتنے تھے۔ منکرین زکوٰۃ، کچھ لوگ تھے انہوں نے کہا ہم نماز پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تیسرا چیلنج، روم کی طرف سے خطرہ تھا عیسائیوں کے حملے کا، اور بہت بڑی فوج تھی روم کے پاس، تو اس سرحد کی بھی حفاظت کرنی ہے، لشکر بھیجنا ہے۔ آپ نے لشکر اسامہ کو بھیجا ہے۔ ایک چیلنج تھا منکرین زکوٰۃ کا، ایک چیلنج تھا منکرین ختم نبوت کا، ایک چیلنج تھا روم کی سرحد سے عیسائیوں کے حملے کا، ایک چیلنج تھا معیشت ریاست مدینہ کو استوار کرنا۔ کئی چیلنج تھے، تو حضرت صدیق اکبر نے
پالیسی کیا بنائی، ترتیب کیا رکھی؟ آپ نے فرمایا سارے کام بعد میں، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت پہلے۔ سارے کام، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت۔ میں آپ سے وعدہ نہیں لے رہا، میں تو حضرت صدیق اکبر کی پالیسی بیان کر رہا ہوں، اس لیے بے فکر ہو کے بولے سارے کام، سارے کام، سارے کام بعد میں، اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت۔ مشکل تو ہے ہمارے لیے، ایک نکتہ ذہن میں آیا وہ عرض کر رہا ہوں، اگر کبھی دل چاہے نا کہ کاش میں اس دور میں ہوتا تو حضور کو وضو کراتا، کبھی نالین پہناتا، ذاتی خدمت کرتا حضور کی، تو عقیدہ ختم نبوت کا پیرا دیں۔ جو عقیدہ ختم نبوت کا پیرا دیتا ہے، حضور کے ذاتی خادموں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ آج ہم وضو نہیں کرا سکتے، آج ہم نالین نہیں پہنا سکتے، لیکن آج جو عقیدہ ختم نبوت کا پہرا دیتا ہے وہ حضور کی ذاتی خدمت کر رہا ہے۔ سارے کام، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت، امت کی بقا اس میں ہے، امت کا تشخص اس میں ہے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروے ماز نام مصطفیٰ است۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کتنے عرصے میں سارے فتنے مٹا دیے؟ شاید آپ کے لیے یہ عام بات ہو، لیکن صحابہ کی عظمت دیکھیں۔ ماضی قریب میں ایک جھوٹا نبی گزرا ہے، غلام احمد قادیانی۔ 1908 میں وہ مر گیا۔ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں 2022 میں، کتنے سال ہو گئے ہیں اس جھوٹے کو مرے ہوئے؟ 114 سال۔ فتنہ ختم ہو گیا؟ ہم 114 سال ہو گئے ہیں فتنے کو بھگت رہے ہیں، فتنہ اب بھی سر چڑھ کے حملہ کر رہے ہیں۔ صحابہ کی شان کیا ہے؟ انہوں نے صرف 2.25 سالوں میں فتنے مٹا دیے، اور وہاں ایک جھوٹا نبی نہیں تھا، 4 جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے تھے۔ ہمارے ہاں جھوٹے نبی کو مرے ہوئے بھی 114 سال گزر گئے ہیں، فتنہ اب بھی موجود ہے، ہم اس فتنے کو نہیں قابو پا رہے۔ میں نے ایک محفل میں بیان کیا تو ایک شیخ الحدیث صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے بڑی پیاری بات کی، وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جو جذبہ ان مسلمانوں کے دلوں میں تھا نا، وہ آج ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو ہم بھی 2.25 سالوں میں ختم کر دیں اس کو۔ لیکن ہمیں اپنا مفاد عزیز ہے، اسلام کا مفاد کہاں عزیز ہے؟ ہم تو اتنا ہی اسلام کو پسند کرتے ہیں کہ جتنا ہماری دنیا داری کے راستے میں اسلام رکاوٹ نہ ڈالے، اور جہاں دین کچھ اور کہے، ہماری دنیاوی ضرورت کچھ اور کہے، وہاں ہم ترجیح اپنی دنیا کو دیتے۔ گلہ نال تے ہر کوئی۔ حضرت صدیق اکبر کی پالیسی کیا تھی؟ سارے کام، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت پہلے۔ صحابہ کرام کا کردار اس حوالے سے کیا ہے؟ چونکہ موضوع یہ ہے تو صرف یہی عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت سے بھی پہلے کا واقعہ ہے۔ میرے آقا کریم نے ایک صحابی کو بھیجا تھا مسیلمہ کذاب کے پاس سفیر بنا کے، زید بن حارثہ۔ مسیلمہ کذاب کے پاس سفیر مصطفیٰ بن کے گئے ہیں زید بن حارثہ۔ مسیلمہ کذاب نے کہا مجھے نبی مانو ورنہ میں تمہارے دونوں ہاتھ کٹوا دوں گا۔ حضرت زید بن حارثہ نے کہا ہاتھ کٹوا دو، میں حضور کے بعد کسی کو نبی نہیں مان سکتا، حضور آخری نبی ہیں۔ اس نے دونوں ہاتھ کٹوا دیے۔ پھر صحابی رسول سے کہا مجھے نبی مانو ورنہ میں دونوں پیر کٹوا دوں گا۔ حضرت زید بن حارثہ نے کہا میرے دونوں پیر کٹوا دو، میں حضور کے بعد کسی کو نبی نہیں مان سکتا۔ دونوں پیر کٹ گئے، ہاتھ بھی کٹ گئے، پیر بھی کٹ گئے۔ مسیلمہ کذاب نے کہا اب بھی وقت ہے مجھے نبی مان لو ورنہ۔ صحابی رسول نے کہا ورنہ کیا کرو گے؟ گردن کٹواؤ گے؟ ہاتھ پیر تو کاٹ چکے ہو، اب تیسرا کام یہی کرو گے، گردن کٹواؤ گے؟ تو بے شک میرا سر قلم کر دو،
میرے جسم سے نکلنے والا خون کا آخری قطرہ بھی یہ اعلان کرتے ہوئے نکلے گا، حضور اللہ کے آخری نبی۔ مسیلمہ کذاب نے کہا نہیں، میں تمہارا سر قلم نہیں کروں گا، میں تو تمہارے جسم سے کھال اتاروں گا، جلد اتاروں گا، گوشت ننگا کروں گا، ننگی کروں گا، تاکہ تمہیں پتہ چلے اذیت کسے کہتے ہیں، درد کسے کہتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ نے جواب دیا، فرمایا اے دشمن رسول، تو نے جو کرنا ہے کر لے، میری زبان جب تک چلتی رہے گی میں حضور کا کلمہ ہی پڑھتا رہوں گا۔ اے درداں دے قصے تے مرداں دے حصے، ذرا وقت دے سو سونے سا کے ناسے۔ خواجہ غلام فرید کہتے ہیں لگا کے نبھانا مرد ہی جانتے ہیں۔ آشوب ہے ایسا کبھی دیکھا نہ سنا ہے، کم کم ہیں دیے اور بہت تیز ہوا ہے، لیکن یہی آشوب تو میزان وفا ہے، اے دل یہ کڑا وقت ہی عرفان وفا ہے۔ مشکل وقت میں ہی پتہ چلتا ہے کھرا کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ کھرے اور کھوٹے کا فرق مشکل وقت میں ہی پتہ چلتا ہے، لیکن اے دل یہ آشوب ہی میزان وفا ہے، اے دل یہ کڑا وقت ہی عرفان وفا ہے۔ مسیلمہ کذاب نے جلاد کو بلایا، حضرت زید بن حارثہ کے جسم سے کھال اتاری گئی، جلد اتاری گئی، گوشت ننگا ہوا، ہڈیوں سے گوشت اتارا گیا، سینے سے جب جلد اتاری گئی، پسلیاں ننگی کی گئیں، اس وقت بھی حضرت زید بن حارثہ حضور کا کلمہ پڑھ رہے تھے، شہید ہو گئے، جام شہادت نوش کر لیا۔ ان کی بوڑھی ماں ام عمارہ لاٹھی کے سہارے چلتی ہوئی جا رہی تھیں۔ ایک صحابی نے آ کے بتایا ام عمارہ جانتے ہو تمہارے بیٹے کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے؟ انہوں نے فرمایا کیا ظلم ہوا ہے؟ مسیلمہ کذاب نے ہاتھ کاٹے ہیں، پیر کاٹے ہیں، جسم سے گوشت اتارا ہے، ہڈیاں ننگی کی ہیں۔ ماں چپ کر کے سنتی رہی، تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ ماں چپ کر کے سنتی رہی۔ کہا یہ بتاؤ جب میرے بیٹے کے ہاتھ اور پیر کاٹے گئے اس نے حضور سے منہ تو نہیں نہ پھیرا؟ وہ قائم رہا ہے یا نہیں؟ بتانے والے نے کہا میں ہمارا تیرا بیٹا تو بڑا شیر دل ہے، اس نے تو آخری وقت تک خون کا آخری قطرہ نکلنے تک وہ کلمہ حضور کا ہی پڑھتا رہا ہے، جب تک سانس چلتی رہی زید بن حارثہ حضور کا ہی کلمہ پڑھتے رہے۔ ماں پہلے لاٹھی کے سہارے کھڑی تھی، جب بیٹے کی شہادت سنی، استقامت سنی، جرت کا بیان سنا تو لاٹھی چھوڑ کے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ واللہ لہذا الیوم ارداتہ، اللہ کی قسم ہے میں نے اسے دودھ پلایا تھا تو اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا، میرے بیٹے نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی ہے، میں نے اسے دودھ پلایا تھا تو اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا۔ پھر مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کے لیے حضرت صدیق اکبر کے دور میں لشکر بھیجا گیا، میرے آقا کریم کا وصال پاک ہو گیا، لشکر بھیجا گیا مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کے لیے۔ یہ جو بی بی ہے نا ام عمارہ، عورت ہے، بوڑھی خاتون ہے۔ ایک دوسرا بیٹا تھا عبداللہ بن حارثہ، انہیں کہا میرے بیٹے چلو ہم نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کرنا ہے، اس دشمن رسول کو میں ام عمارہ اپنے ہاتھوں سے واصل جہنم کروں گی۔ یہ وہ بوڑھی صحابیہ عزم لے کے چلی، مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد ہوا، اس میں کثیر تعداد میں صحابہ شہید بھی ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید سپہ سالار تھے، ان کی حکمت عملی نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا اور
مسیلمہ کذاب نے باغ میں پناہ لے لی۔ پھر آپ کی حکمت عملی سے کچھ دنوں بعد دوبارہ جنگ شروع ہوئی تو باغ کے اندر جا کے مسلمان لڑے۔ وحشی نے ایک نیزہ مارا جس سے مسیلمہ کذاب زمین پہ گر گیا۔ کچھ صحابہ آگے بڑھے اسے واصل جہنم کرنے کے لیے اس جھوٹے نبی کو۔ تو یہ جو عبداللہ بن حارثہ تھے نا، انہوں نے تلوار چلائی، مسیلمہ کذاب واصل جہنم ہو گیا۔ انہوں نے خود پہنا ہوا تھا، یعنی چہرے کو بھی ڈھانپا ہوا تھا لوہے کے لباس سے، زرہ بھی پہنی ہوئی تھی لوہے کا لباس، اور چہرہ بھی لوہے کے لباس سے ڈھانپا ہوا تھا۔ مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا تو پیچھے سے ایک خاتون کی آواز آئی، اے صحابی ہٹ جاؤ، میں گھر سے نکلی تھی تو ارادہ لے کے آئی تھی میں اپنے ہاتھوں سے اسے واصل جہنم کروں گی۔ تو جو عبداللہ بن حارثہ تھے وہ پیچھے مڑے، انہوں نے کہا ماں فکر نہ کر، تیرے بیٹے نے اسے واصل جہنم کیا ہے۔ حضرت ام عمارہ، جانتے ہیں ام عمارہ کون ہے؟ اپنے جذبات کو بڑا، الفاظ کے بندش پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہوں جذبات۔ حضرت ام عمارہ نے دعوت کی ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا کریم تشریف لائے، 4 بیٹے تھے، چاروں کو کھڑا کر دیا ہے خدمت پہ، خامد بھی حضور کی خدمت، بیٹے بھی حضور کی خدمت، ام عمارہ بھی خدمت کر، دسترخوان بچھائے، کھانا پیش کر رہے ہیں۔ حضور جب کھانا تناول فرما چکے، ام عمارہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی، یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ اب سنیں حضور نے دعا کیا فرمائی، یا اللہ دنیا میں یہ ام عمارہ کا خاندان میرے قریب ہے، جنت میں بھی انہیں میرا قرب عطا فرما۔ یہ دعائے نبوی سن کے ام عمارہ رو رہی ہیں۔ بیٹے کہتے ہیں ماں رو کیوں رہی ہو، آج تو اتنی بڑی دعا ہمیں مل گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، دعا کی ہے، یا اللہ دنیا میں ام عمارہ کا خاندان میرے قریب ہے، میں ان کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوں، یا اللہ انہیں جنت میں میرا قرب عطا فرما۔ گجرات کے باشعور مسلمانوں ذرا ام عمارہ کا جواب سننا، ام عمارہ کیوں رو رہی تھیں۔ ام عمارہ نے کہا اپنے بیٹوں سے، کہا میں ساری زندگی دکھوں میں گزار لوں گی اس ایک دعا کے سہارے، جب کبھی دکھ گھیریں گے نا میں حضور کی دعا کو یاد کر لوں گی، میری زندگی گزارنے کا سہارا بس حضور کی یہ ایک دعا ہے کہ حضور نے میرے خاندان کے لیے دعا کی۔ تو ان صحابہ کی زندگی کا محور کیا تھا؟ ذات رسول۔ صحابہ کی زندگی کا محور کیا تھا؟ حضور کی ذات پاک۔ عشق رسول ہی ان کی زندگی کی سانسیں تھیں جن سے ان کی زندگی چل رہی تھی۔ ام عمارہ نے روتے ہوئے کہا اب مجھے زندگی کے دکھوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جتنے مرضی ہے زندگی میں دکھ آئیں، جب بھی دکھ مجھے گھیریں گے میں حضور کی اس دعا کو یاد کر لوں گی کہ چلو دنیا میں دکھ ہیں پر آخرت کے لیے تو حضور کی دعا ہے نا ہمارے لیے۔ میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، یہ میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، لیکن بالعموم امت کے ساتھ جو حضور کا پیار ہے، محبت ہے، اس پر میں آپ کو آیت سنا رہا ہوں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ عزیزٌ علیہ ما عنتم، قرآن کہتا ہے جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالتی ہے وہ اللہ کے رسول پہ بڑی گراں گزرتی ہے۔ کبھی یہ نہ کہیں میرا کوئی نہیں، بھائی چھوڑ گئے، رشتہ دار چھوڑ گئے، دوست چھوڑ گئے، میرا کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں۔ ہم کیوں کہیں ہم اکیلے ہیں، حضور ہمارے ہیں۔ یہ میں قرآن بیان کر رہا ہوں۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالتی ہے وہ اللہ کے رسول پہ بڑی گراں گزرتی۔ یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے ہیں غم خار آقا تو غم کس لیے؟ گناہگار گھبرائے اب کون ہے ہمارا، تو سرکار بولے ہم کس لیے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے کتنا پیار فرماتے ہیں۔
عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، فرمایا حضور تمہارے حریص ہیں۔ حرص کا معنی ہے دل نہ بھرنا، حرص کا معنی کیا ہے؟ دل نہ بھرنا۔ حریص حضور بھی ہیں، حریص ہم بھی ہیں، پر فرق یہ ہے ہمارا لے لے کے دل نہیں بھرتا، حضور کا دے دے کے دل نہیں بھرتا۔ ہمیں لینے کی حرص ہے، حضور کو دینے کی حرص۔ فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل با عطا اور بھی کچھ مانگ۔ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ وہ بادشاہوں کے دربار ہیں جن میں ایک دفعہ مانگ لیں تو دوبارہ مانگنے پر جھڑکیاں پڑتی ہیں، بھی پہلے جو مانگا ہے دوبارہ کیوں مانگنے آ گئے ہو۔ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ۔ یہاں جتنی دفعہ مانگنے آئے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ میرے آقا کریم عطا بھی کرتے ہیں اور شفقت بھی کرتے ہیں۔ عارف عبد المتین کا ایک شعر ہے، سبق کرتے ہیں عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ سبق کہتے ہیں شرمندہ کر دینا، اوروں کے سہارے عزت گھٹا دیتے ہیں، حضور سہارا دیں عزت بڑھ جاتی ہے۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ ہے تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا۔ دستگیری میری تنہائی میں تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ تو حضرت ام عمارہ یہ مجاہدہ ہیں عقیدہ ختم نبوت کی۔ جب مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا گیا تو انہوں نے پیچھے سے آواز دی، صحابہ ہٹ جاؤ، میں نے تو مدینہ منورہ سے نکلتے ہوئے ارادہ کیا تھا رسول اللہ کے دشمن کو میں واصل جہنم کروں گی۔ حضور سے کتنا پیار تھا ان کا۔ غزوہ احد میں جب دشمنوں کا جتھا حضور کی طرف بڑھا تو ام عمارہ عورت ہو کے آگے بڑھی۔ ابن کمیہ نے رسول اللہ پر تلوار چلائی تو یہ ام عمارہ آگے اپنا کاندھا کرتی ہیں۔ تلوار ابن کمیہ کی جناب ام عمارہ کے کاندھے پہ لگی ہے، ان کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی۔ ام عمارہ نے پلٹ کے وار کیا، ابن کمیہ پیچھے بھاگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ام عمارہ تو عورت ہے لیکن آج اللہ نے تجھ سے کام مردوں والا لے لیا ہے، کہ اللہ کے رسول کے دفاع میں ایک عورت دوڑ کے آئی ہے۔ اور پھر ان کے 4 بیٹے تھے، چاروں کو احد میں حضور کے سامنے کھڑا کر دیا، کہا تیر تمہاری چھاتیوں پہ لگیں، میرے نبی تک کوئی تیر نہ پہنچنے پائے۔ یہ تھی ام عمارہ۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف جب صحابہ کا لشکر آیا، صحابہ حملہ آور ہوئے، واشی کا نیزہ لگ چکا تھا ام عمارہ سے پہلے، اور صحابہ کے پہنچنے سے پہلے اس نیزے سے ہی مسیلمہ کذاب گر چکا تھا زمین پہ، لیکن اب صحابہ اسے واصل جہنم کرنے کے لیے آگے بڑھے تو ام عمارہ نے کہا صحابہ ہٹ جاؤ، میں اسے واصل جہنم کروں گی۔ پر ان کے اپنے بیٹے عبداللہ نے پلٹ کے کہا ماں فکر نہ کر، تیرے بیٹے نے اسے واصل جہنم کیا ہے۔ تو صحابہ کرام کو عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ کیا تعلق تھا، کیا ہم آہنگی تھی، کیا ان کے دل میں اس کی ترجیح تھی؟ انہیں اپنی جان سے زیادہ عقیدہ ختم نبوت پیارا تھا۔ ادھر مسیلمہ کذاب اپنا کلمہ پڑھا رہا تھا، ادھر یمن میں اسود انسی وہ اپنے کلمے پڑھا رہا تھا۔ یہ 4 جھوٹے نبی ایک ہی وقت میں تھے، اسود انسی، طلیحہ سدی، سجا بنت حارث۔ تو اسود انسی کے سپاہیوں نے ایک مسلمان کو گرفتار کیا جو صحابی تو نہیں تھے، تابعی تھے، لیکن انہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے بڑی قربانی دی۔ حضرت ابو مسلم خولانی سپاہی پکڑ کے لائے اسود انسی کے دربار میں۔ اسود انسی نے کہا میں نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھو۔ ابو مسلم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اسود انسی نے کہا اچھا مدینے والے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں اور ان کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتا۔ حضور کا وصال پاک ہو چکا ہے، اور ابو مسلم خولانی حضور کا ظاہری زمانہ پایا لیکن صحابی نہیں بن سکے، جس طرح حضرت خواجہ ویسے کرنی وہ بھی صحابی نہیں بن سکے۔ اسود انسی نے کہا ابھی پتہ چلتا ہے کہ تم ان کے بعد کسی کو نبی مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ آپ نے فرمایا دربار میں ننگی تلواریں لے کے سپاہی کھڑے ہیں، تم میرا سر قلم کرواؤ گے؟ میں تیار کا پڑھوں گا۔ اس نے کہا نہیں میں تمہیں آگ میں جلاؤں گا، تلواروں سے شہید نہیں کرواؤں گا۔ آگ جلائی گئی، دو سپاہیوں نے حضرت ابو مسلم خولانی کو بازوؤں سے پکڑ لیا، آگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جب انہیں آگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں نا تو ابو مسلم خولانی کلمے کا ورد کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو آگ کے قریب جا رہے ہیں اور اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسود انسی نے کہا ابھی یہ کلمہ بند ہو جائے گا، ابھی یہ ذکر رک جائے گا۔ سپاہیوں سے کہا اٹھا کے آگ میں پھینک دو۔ سپاہیوں نے حضرت ابو مسلم کو اٹھا کے آگ میں پھینک دیا، پر دنیا یہ منظر دیکھ کے حیران ہوئی، آگ کے الاؤ بھڑک رہے ہیں اور آگ کے اندر سے کلمے کا ذکر جاری ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، لا الہ الا اللہ۔ اے سی میں بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو آگ میں جا کے پڑھنا۔ میں تو ان کا واقعہ بیان کر رہا ہوں جو کہاں پڑھ رہے تھے، اور آپ تو اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو نرم قالینوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آگ کے الاؤ بھڑک رہے ہیں، کلمے کا ورد جاری ہے۔ آگ جل جل کے بجھ گئی، دنیا یہ منظر دیکھ کے حیران رہ گئی، ابو مسلم کے بدن کا ایک بال بھی نہیں جلا، لباس نہیں جلا، ایک بال بھی نہیں جسم کا جلا۔ اسود انسی نے حیران ہو کے کہا، اس نے کہا ابو مسلم یہ کیا واقعہ پیش آ گیا، آگ بجھ گئی اور تیرے جسم کا لباس بھی نہیں جلا۔ حضرت ابو مسلم نے اب للکار کے جواب دیا، فرمایا اے دشمن خدا سن، یہ تو دنیا کی آگ ہے، اگر دوزخ کی آگ بھی آ جائے مصطفیٰ کے غلام کو نہیں جلا سکتی۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی، جس کے دل میں عشق رسول کی آگ ہے اس پہ دوزخ کی آگ اثر۔ اسود انسی کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں، منہ کھلا رہ گیا کہ آگ بے اثر ہو گئی ہے اور ابو مسلم کے جسم پہ اثر نہیں کر سکی۔ اسود انسی کے ساتھ ہی اس کا ایک مشیر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا جتنی جلدی ہو سکے اس بندے کو گرفتار کرواؤ اور اسے شام کے بارڈر سے باہر نکالو، اگر یہ ملک شام میں رہا تو لوگ تمہارا کلمہ نہیں پڑھیں گے، لوگ کلمہ وہی پڑھیں گے جو یہ پڑھائے گا، کیونکہ اس کی کرامت ظاہر ہو گئی ہے، لوگوں نے دیکھا ہے اس کے بدن پہ آگ کو بے اثر ہوتے ہوئے، لہٰذا اب لوگ تمہارا کلمہ نہیں پڑھیں گے، اسے جتنی جلدی ہو سکے ملک بدر کرو۔ حضرت ابو مسلم خولانی کو گرفتار کیا گیا، شام کے بارڈر سے دھکا دیا گیا، بارڈر پہ سپاہی کھڑے ہیں واپس نہیں آ سکتے۔ حضرت ابو مسلم نے کہا میرے قدم شہر محبوب کے سوا کسی اور طرف نہیں اٹھیں گے۔ شام سے سفر کرتے ہوئے آئے مدینہ منورہ، مسجد نبوی میں پہنچے تو کیا دیکھا، سین میں حضرت صدیق اکبر تشریف فرما ہے، خلافت صدیقی کا زمانہ ہے۔ ابو مسلم خولانی نے سارا واقعہ سنایا، حضرت صدیق اکبر واقعہ سن رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، ابو مسلم واقعہ سنا رہے ہیں۔ جب واقعہ مکمل ہوا تو حضرت صدیق اکبر نے کہا اے ابو مسلم تمہاری کیا عزت افزائی کرنی ہے، کیا اکرام بخشنا ہے، یہ اعلان میں بعد میں کرتا ہوں،
پہلے مجھے موقع دو میں شکرانے کے 2 نفل پڑھ لوں. تیرے جیسے عاشق سے اللہ نے میری ملاقات کروا دی ہے. رتبہ کس کا بڑا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کا. پر حضور کے کسی عاشق سے ملاقات ہو جائے، شکرانے کے نفل پڑھنا صحابہ کی سنت ہے. حضور کے عاشقوں کو عزت بخشنا، حضور کے عاشقوں سے محبت کرنا، یہ صحابہ کی سنت ہے. جب مسیلمہ کذاب کے واصلے جہنم ہونے کی خبر آئی، اس وقت بھی حضرت صدیق اکبر نے شکرانے کے نفل پڑھے تھے. البغض للہ والحب للہ، الحب للہ والبغض للہ. صحابہ کرام کی دوستی اور دشمنی کا ایک ہی معیار تھا، جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں. حضور کے عاشقوں سے محبت. حضرت فاروق اعظم کے دور میں خواجہ ویسے کرنی آئے ہیں حج کرنے. حضرت فاروق اعظم بھی مکے میں ہیں. آپ کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ آپ آئے ہوئے ہیں. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے بلایا ہے کہ آؤ، جاؤ جا کے اویس کو لے کے آؤ میری ملاقات کے لیے، یا خود چل کے گئے ہیں ملاقات کر. مولا علی شیر خدا اور حضرت فاروق اعظم خود گئے ہیں ملاقات کر. رتبہ کس کا بڑا ہے؟ حضرت فاروق اعظم کا یا خواجہ ویسے کرنی کا؟ لاکھوں ویسے کرنی ہوں، فاروق اعظم کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ فاروق اعظم مراد مصطفیٰ ہیں، دعائے مصطفیٰ ہیں. یہ رتبہ بڑا رکھتے ہیں پر خود چل کے کیوں گئے خواجہ ویسے کرنی سے ملنے؟ حضور کے عاشقوں کو خود جا کے ملنا یہ بھی صحابہ کی سنت ہے. بلایا نہیں کہ انہیں لے کے آؤ، میں حکمران وقت ہوں، امیر المومنین ہوں، جاؤ جا کے انہیں لے آؤ، نہیں. صحابہ کی محبت کا انداز دیکھے، حضور کے عاشقوں سے ملنے کے لیے خود تشریف لے جاتے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا ابو مسلم مجھے مہلت دو، میں پہلے شکرانے کے نفل پڑھ لوں، تیرے جیسے عاشق کے ساتھ اللہ نے میری ملاقات کروا دی. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں جب یہ فتنہ اٹھا تھا جھوٹی نبوت کا یا انکار ختم نبوت کا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے صرف 2.25 سالوں میں سارے فتنوں سے امت کو نکال کے اسلام کو مضبوط کیا. آخری روایت اس حوالے سے صحابہ کرام کے حوالے سے سنا رہا ہوں، یوں تو بہت ساری روایات ہیں. حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کا ایک علاقہ فتح کیا ہے، تو کچھ مجوسی آئے اور انہوں نے کہا کہ اپنے نبی کا حلیہ بیان کرو. اس روایت کو امام احمد بن محمد قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں بیان کیا ہے. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا اللہ نے اپنے آپ کو چھپایا ہے اور نبی کو دکھایا ہے، نبی کو دکھا کے اپنے آپ کو منوایا ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے بھول جانے والو تمہیں یاد کرانے والا آ گیا ہے. اے لوگو تمہارے پاس رب کی طرف سے سب سے بڑی دلیل آ گئی ہے. تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا اللہ کریم نے اپنا آپ نہیں دکھایا، دکھایا حضور کو ہے، منوایا اپنے آپ کو. مجوسیوں کا سوال تھا اپنے نبی کا حلیہ بیان کرو کہ ان کا حلیہ کیسا تھا. حضرت خالد بن ولید تمہید بیان کر رہے ہیں اور پھر فرمایا ایک بات تو یہ بیان کی کہ خدا نے اپنے آپ کو چھپایا، نبی کو دکھایا ہے. دوسری بات یہ بیان کی کہ اب ان کے بعد رب منوانے کے لیے کوئی اور نبی بھی پیدا نہیں ہوگا، اب انہوں نے ہی رب منوانا ہے. پھر آپ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو حسن و جمال مصطفیٰ کو بیان کرنے والا تھا. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ جن کے بعد رب منوانے کے لیے کوئی اور نبی بھی پیدا نہیں ہوگا اور جنہیں دکھا کے رب نے اپنا آپ منوانا ہے، رب نے انہیں کتنا سونا بنا کے بھیجا ہوگا، رب نے انہیں کیسا جمال دے کے بھیجا ہوگا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا
بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ ہر نبی خوبصورت ہے، نبیوں میں عیب نہیں ہوتا۔ ولی کو جو ہو سکتا ہے، ولی کالا بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی نبی بھی معاذ اللہ بدصورت نہیں، ہر نبی خوبصورت۔ پر حضور کا حسن کیسا ہے؟ فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم۔ خلق میں اور خلق میں آپ نبیوں میں سب سے بلند مرتبہ ہیں۔ آپ کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں، اور آپ کی سیرت جیسی کسی کی سیرت، آپ کی صورت جیسی کسی کی صورت، آپ کی سیرت جیسی کسی کی سیرت۔ صورت بھی بے مثال ہے، سیرت بھی بے مثال ہے۔ بس اس پر ہی میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ گفتگو کے دوران بھی میں نے یہ بات کی کہ 114 سال ہو گئے اس جھوٹے کو مرے ہوئے، آج بھی فتنہ مرزائیت موجود ہے، اور طرح طرح کے فتنے وہ اٹھا رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کے دن کوئی مرد گھر میں نہ بیٹھا رہے، جلوس میں شامل ہوں اور دنیا کو بتائیں اس خطے میں حضور کے غلام رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایران میں اس وقت خانہ جنگی کی صورتحال بن چکی ہے۔ زاہدان میں ایک بچی قتل ہوئی ہے پولیس کے ہاتھوں، تو پھر اب وہاں عورتیں اپنے برقعے جلا رہی ہیں، اپنے نقاب جو ہیں وہ عورتیں جلا رہی ہیں۔ اس وقت ایران کی جو صورتحال ہے، وہاں ایرانی حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے احتجاج کرنے والوں کو مارنے کا، کہ جو احتجاج کر رہے ہیں ان کو قتل کر دو۔ اس وقت ایران میں خانہ جنگی کی صورتحال بن چکی ہے عورتوں کی طرف سے۔ عالمی تنظیمیں جو ہیں وہ وہاں عورتوں کو سپورٹ کر رہی ہیں کہ یہ جو پردے ہیں ان کو ختم کرو، اور ادھر اور وہاں جو بچی قتل ہوئی ہے اس کو وہ ایک بہت بڑا فتنہ بنا کے بھی کھڑا کر رہے ہیں۔ زاہدان کے علاقے میں اکثریت اہل سنت کی ہے، وہاں اہل سنت کی اکثریت ہے، اور وہ کرد بچی ہے جو قتل ہو گئی ہے۔ اب اس کو یہ ایک ایشو دے کے بھی عالمی طاقتیں وہاں خانہ جنگی پیدا کر رہی ہیں، اور ادھر بنگلہ دیش میں ہم جنس پرست جو ہیں وہ بیدار ہوئے ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ پاکستان نے قانون منظور کر لیا ہے، مرد کی مرد سے شادی ہو سکتی ہے، بنگلہ دیش میں بھی منظور کیا جائے۔ یہ بنگلہ دیش والے ہماری مثال دے کے اپنے ملک میں بھی یہ قانون پاس کروانا چاہتے ہیں۔ وہاں چند شر پسند بنگلہ دیش والے نہیں چاہتے، لیکن عالمی تنظیمیں وہاں ہم جنس پرستوں کو کھڑا کر رہی ہیں کہ بنگلہ دیش میں بھی یہ قانون منظور کرواؤ۔ تو اس وقت جو ہے، اور پاکستان میں تو قانون ہو چکے، آپ کو پتہ ہی ہے، ٹرانسجینڈر بل جو ہے وہ پاس ہو چکا ہے، اگرچہ اس کے خلاف ابھی ریاکشن آ رہا ہے، لیکن بل ابھی موجود ہے، ابھی وہ قانون ختم نہیں ہوا، ختم ہوگا، کچھ عرصہ لگے گا اگر عالم اسلام نے یا ہم مسلمانوں نے، پاکستانیوں نے بالخصوص صحیح طریقے سے احتجاج کیا، ورنہ اس وقت تک layerspark.com والوں نے لکھا ہے 29,000 درخواستیں آ چکی ہیں نادرہ میں جنس کی تبدیلی کی، اور 4 شادیاں رجسٹرڈ ہو چکی ہیں، مرد کی مرد سے شادی جو ہے وہ 4 شادی قانون ہے، تو پھر آپ روک تو نہیں نہ سکتے۔ اب تھانے میں جا کے کہیں بھی میرے محلے میں مرد کی مرد سے شادی ہو رہی ہے، FIR کاٹو، وہ کاٹے گا؟ قانون ہی نہیں ہے کاٹو، کیونکہ قانون تو بن گیا ہے، تو اس لیے اب آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ 4 شادیاں رجسٹرڈ ہو گئیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو اس دفعہ جو ربیع الاول میں 12 ربیع الاول کا دن آ رہا ہے، یہ ریفرنڈم ہے، آپ نے دنیا کو بتانا ہے کہ اس خطے میں مسلمان رہتے ہیں، آپ نے بتانا ہے علامہ اقبال قائد اعظم اور ہمارے مشائخ وہ پاکستان بنا کے گئے ہیں، ہم اسے پلیدستان نہیں بننے دیں گے۔ اس ملک کا نام کیا ہے؟ یہ جو ستان ہے نا، فارسی میں جگہ کے لیے بولا جاتا ہے، ستان، گلستان پھولوں والی جگہ، قبرستان قبروں والی جگہ، پاکستان۔ بزرگ کیا بنا کے گئے؟
پاکستان، یعنی یہاں رہنے والوں کی سوچ پاک ہوگی، ارادے پاک ہوں گے، کردار پاک ہوگا، زندگیاں پاکیزہ ہوں گی، پاکستان۔ اور ہم کیا بنا رہے ہیں؟ پلیدستان۔ اس دفعہ میلاد شریف منانا حضور کے جو مقصد میلاد ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اس پر حملہ ہو چکا ہے۔ حضور آئے ہیں پاک کرنے، قانون بنایا جا رہا ہے پلید کرنے والا۔ اس لیے ہم ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ پچھلے سالوں سے بڑھ کے اس دفعہ میلاد منائیں گے۔ اپنے گھروں پہ کم از کم ایک جھنڈا لگائیں، اپنے گھروں کو سجائیں، لائٹنگ کریں۔ اب تو کسی نے نہیں انشاءاللہ کہا، وہ کتنا ایک بل آ جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں شاید بل کی وجہ سے آپ چپ کر گئے ہیں، ابھی لائٹیں لگائیں تو بل آ جائے گا، بل بڑا آ جائے گا اگر ہم نے لائٹیں لگائیں تو۔ یہ جو لائٹیں میلاد پہ لگاتے ہیں نا، یہ لائٹیں صرف گلیاں ہی نہیں روشن کرتی، یہ دلوں کو بھی روشن کرتی ہیں، یہ ذہنوں کو بھی روشن کرتی ہیں، اور یہ لائٹیں قبروں کو بھی روشن کرتی ہیں۔ اور اگر لائٹنگ نہیں کر سکتے، کم از کم ایک مٹی کا دیا ہی جلا کے مکان کی چھت پہ رکھ دیں۔ مٹی کا دیا تو جلا سکتے ہیں، اس کا تو بل نہیں آئے گا، وہ تو وقتی خرچہ ہوگا جو ہوگا۔ مصر میں ایک عورت رسیاں لے کے جا رہی تھی بازار، کسی نے پوچھا یہ رسیاں لے کے کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا یوسف علیہ السلام کو خرید۔ لوگوں نے کہا وہاں بڑے بڑے تاجر آ رہے ہیں، تیری ہٹیوں کی کیا حیثیت؟ اس نے کہا مجھے بھی پتا ہے وہاں بڑے بڑے تاجر زر و جواہرات لے کے آ رہے ہیں، پر جب نام آئے گا بھی کون کون خریدنے آیا تھا، شوق رکھنے والوں میں میرا نام بھی آ ہی جائے گا۔ شوق یہ بھی رکھتی تھی، اتنا ذکر تو میرا ہو ہی جائے گا نا، شوق رکھنے والوں میں تو نام آ ہی جائے گا۔ آپ ایک دیا ہی جلا کے مکان کی چھت پہ رکھ دیں، شوق والوں میں نام تو لکھا ہی جائے گا۔ جیڑا تیرے دیوے بالے رب او دے۔ مکان کی چھت پہ میلاد کا جھنڈا لگائیں، گھروں کو سجائیں۔ مجھے تو نہیں پتا کہ اگلے سال مجھے ربیع الاول ملے گا یا نہیں، آپ میں سے کوئی گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں اگلے سال موجود ہوں گے؟ پل کا پتہ نہیں۔ اس دفعہ یہ دن ملے ہوئے ہیں تو آخرت کما لیں، آخرت کی دولت حاصل کر لیں۔ جو حضور سے محبت کرتا ہے، المرء مع من احبہ، قیامت کے دن وہ حضور کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ ہماری سب سے بڑی دولت محبت رسول ہے، ہمارا سب سے بڑا خزانہ محبت رسول ہے۔ ہم گناہ گار ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس نے ہمیں اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائی ہے۔ ہمارے دل محبت رسول سے خالی نہیں ہے۔ آپ جتنے لوگ اس وقت تک بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محبت ہی ہے جس نے آپ کو بٹھایا ہوا ہے۔ آج مسجد میں حضور کی شانیں بیان ہوں گی تو چلو چل کے سنتے ہیں، یہ شوق آپ کو لے کے آیا ہے، یہ محبت ہی ہے جو اس وقت تک آپ کو بٹھائے ہوئے ہے۔ دعا کریں اللہ اسی محبت کے ساتھ زندگی، اسی کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ قیامت کے دن اٹھیں تو یہ محبت ہی سینے میں لے کے اٹھیں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔